اگر اس پیکج ڈیل میں یہ بات شامل ہے کہ بلدیاتی انتخاب کو مؤخر کیا جائے تو جو لوگ بھی ٹیسوری صاحب کے گورنر بنانے میں اور جو لوگ بھی ایم کیو ایم کو کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی اس بات کے رسپانسبل بھی قرار پائیں گے کہ جو بلدیاتی انتخاب آگے بڑھ رہا ہے. جو طاقتیں بھی اس پورے عمل کے اندر شریک ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا بیگیج ان کو اٹھانا پڑے گا. ٹیسوری صاحب کی تقرری کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے فیصلے مقبول فیصلے نہیں ہیں. صوبہ سندھ کے گورنر کے حوالے سے ایک عظیم الشان فیصلہ ہوا اور جناب کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب آثار اور قرائن بتا رہے ہیں یہ کہ ایک پیکج ڈیل ہے. اس پیکج ڈیل میں ایم کیو ایم کو چونکہ ریجیم چینج میں اپنے ساتھ لایا گیا تھا تو ان کی یہ کمٹمنٹ ان سے کی گئی تھی کہ ان کو وزارتیں بھی ملیں گی, ان کو گورنرشپ بھی ملے گی, ان کو کراچی کا جو ہے وہ بلدیاتی نظام بھی ملے گا. اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جیسے ان کے جو ہے وہ کس کی مطلب کیا کہوں, مجھے اچھے الفاظ بھی نہیں آتے اس طرح سے کہ کس طرح بیان کریں کہ ان کے والد صاحب کی جاگیر ہے کراچی اور پورا صوبہ ہمارا اور اس کے عوام, کہ جس طرح چاہو جس کو لٹا دو, کہ بلدیہ تمہیں دے دیں گے, گورنر تمہیں دے دیں گے, وزارتیں تمہاری ہوں گی, وفاق میں 11 وزیر پیپلز پارٹی کے ہوں گے, 50 وزیر مشیر جو ہے وہ نون لیگ کے ہوں گے, فلاں کے ہوں گے, فلاں کے ہوں گے, اور جا کر انہوں نے ایک ملغوبہ بنا کر ایک پی ڈی ایم کی حکومت کا تحفہ ملک کو دے دیا. بھائی پی ٹی آئی سے اختلاف تھا, ان لوگوں کو تھا جو پرفارم نہیں کر رہے تھے, پی ٹی آئی کے لوگ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہے تھے, بے روزگاری مسئلہ بنی ہوئی تھی. اختلاف اپنی جگہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتا ہے, حکومتوں سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور سیاسی عمل جمہوری عمل کے ذریعے سے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ راہ چلتے ہوئے جو پرائم منسٹر کو چینج کرنا, یہ تو پاکستان کے مفاد میں یہ عمل نہیں ہوا تھا. یہ عمل تو جو ہے ایک سازشی عمل کے ذریعے سے پورا عمل ہوا, اور اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم جیسی پارٹیوں کو پھر موقع مل گیا کہ انہوں نے اپنے ریٹ لگائے, اور اس ریٹ کے نتیجے میں کراچی اور سندھ کے عوام بھگت رہے ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ 4 مہینے الیکشن آپ ملتوی کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے مطلب دادی نانی کا گھر ہے, ان کے ہاتھ کا بنا ہوا حلوہ ہے یہ جمہوریت اور انتخابات اور عوام کے اختیارات, جس طرح سے چاہو کھا لو, فرق نہیں پڑتا. فرق تو پاکستان کے عوام کو اس سے بھی نہیں پڑتا تھا کہ کچھ لوگ جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے, بلکہ خوش تھے لوگ بہت کہ چلو جیل کے اندر سے رہ کر جتنی کرپشن کر سکتے ہیں, سسٹم تو انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو کم از کم اس مقدار سے کم ہوگی جو جیل سے باہر رہ کر یہ لوگ کرتے ہیں. لوگ تو اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں جب آپ کے ٹینکوں سے جو ہے وہ پیسے نکلتے ہیں, ڈالر نکلتے ہیں. تو آپ مطلب اس طرح کی فضول باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب اور شرجیل امام میمن صاحب, ان سب لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 14 ارب روپے 12 ارب روپے لگائیں گے. کس کام کے لیے؟ سڑکوں کی پیچ ورکنگ کے لیے. بھائی ذرا حساب تو دو کہ یہ جو پیچ ورکنگ ہے اس پہ 12 ارب روپے کیوں لگیں گے؟ اس میں ورلڈ بینک کا پیسہ بھی شامل ہے, کلک کا جو پروگرام ہے وہ بھی شامل ہے, اور یہ تو بھائی یہ ہمارے پیسے ہیں, یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں. یہ ورلڈ بینک کا پیسے کی بھی ادائیگی ہمیں کرنی پڑتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بینک سے پیسہ آ جائے گا؟ ورلڈ بینک سے پیسہ نہیں آتا, وہ قرضہ آتا ہے, وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا ہوتا ہے, اور کراچی کے لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. اور ہمارا آپ نے حال یہ کیا ہوا ہے کہ جو سڑکیں آپ نے بنائی, یونیورسٹی روڈ آ کر دیکھ لیجئے, جہانگیر روڈ تیسری مرتبہ بنائی اور ایک صحافی کی مٹھی میں آ گئی. تو آپ بتائیے کہ یہ تو آپ کی صورتحال ہے کہ آپ سڑک بنائیں اور ایک رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک سینئر صحافی اپنی مٹھی میں اس سڑک کو اٹھا لے. 3 دن ہو چکے تھے اس پر سڑک بنے ہوئے, تازہ بھربھرا مال بھی نہیں تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ بدترین کرپشن اور لوٹ مار آپ کر رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب آپ تو پیپلز پارٹی کے سندھ کے ترجمان بھی ہیں, آپ سیاسی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں جو ناجائز طریقے سے لا کر بٹھائے گئے ہیں. آپ جو ہے وہ پوری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ 3 ارب روپے کے لیے اتنے دھکے کھا رہے ہیں, کورٹوں میں جا رہے ہیں, وہاں پر ڈانٹ بھی سن رہے ہیں جج صاحب کی, لیکن آپ لگے ہوئے ہیں, آپ ہزاروں ارب روپے کا حساب نہیں دے رہے. اور جب کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ وہ نعمت اللہ خان صاحب نے کمرشلائزیشن کی پالیسی بنائی تھی. کم از کم ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ چھوٹے تھے تو اپنی والدہ محترمہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, ان سے تمام سیاسی اختلافات کے باوجود وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھیں, اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ان تمام پورے سیاسی عمل کو آگے بڑھایا تھا. ان سے ہی پوچھ لیتے, ان کی رائے معلوم کر لیتے. آپ کو وہ بتا دیتی ہیں, آپ کے پارٹی کے لوگ تو آپ کو اسی طرح بتائیں گے, یہ وڈیرے تو آپ کو اسی طرح ریٹریک کریں گے, آپ کو کچھ سمجھائیں گے ہی نہیں.
آپ وہ جو کہہ دیں گے آپ بولنا شروع کر دیں گے، آپ کو پتہ ہوتا تو ہوتا نہیں ہے. تو مرتضیٰ وہاب صاحب ذرا پتہ کر لیتے کہ 1989 سے پاکستان پیپلز پارٹی اس کمرشلائزیشن کی پالیسی کو ناجائز طریقے سے کس طرح چلا رہی تھی. یہ بھی پتہ کر لیجئے کہ جب یہ سب کام چل رہا تھا تو پھر نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو ایک آرڈر میں لانے کے لیے، جو تعمیرات آلریڈی ہو چکی تھیں اور جو مزید ہونے جا رہی تھیں، کرپشن ہونے جا رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر یہ کام کیا تھا. جو قانون کونسل سے پاس ہوا تھا اس میں آپ کے اس وقت کے وزیر سعید غنی صاحب کے دستخط موجود ہیں، اس قرارداد میں ان کے دستخط موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے دستخط موجود ہیں. تو اس لیے پہلے تو اپنی پارٹی میں انکوائری کر لیجئے آپ، پھر نعمت اللہ خان صاحب کی بات کیجئے. اور آپ سوچیں کہ کسی آدمی کو آج تک تو ایم کیو ایم کو بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ نعمت اللہ خان صاحب سے متعلق اس طرح کی بات کر سکیں. نعمت اللہ خان کوئی فرشتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے لوگ جانتے ہیں، جماعت اسلامی سے لوگ واقف ہیں. اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف تو پولیس کی اتنی خدمات ہیں کہ انہیں سیلاب زدگان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہر مہینے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. کبھی بچی کو گولی لگ رہی ہے، کبھی جوان شہید ہو رہا ہے. کل گلشن معمار میں 2 بھائی، ایک شہید ہو گیا، ایک زخمی ہے، گولیاں لگی ہیں. ابھی ناظم آباد میں یہ ہوا کچھ عرصے پہلے. ہر علاقے میں آپ چلے جائیں، لانڈی میں، کورنگی میں، سب جگہ ہمارے جوان جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں. کوئی ان کو پکڑنے والا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ پکڑے جاتے ہیں، پروسیکیوشن نہیں ہوتا، پولیس اپنا کام نہیں کرتی، صحیح رپورٹ نہیں بناتی، اور چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ چھوٹ جاتے ہیں تو مزید تازہ دم ہو کر لوگوں کو مارنے لگتے ہیں.